جمعے کی اندھیری رات حویلی کے اس کمرے کے لیے کسی معطل سے کم نہیں تھی۔ ہانیہ سرخروسی گھونگھٹ نکالے بیڈ پر بیٹھی خوف سے کانپ رہی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ دروازہ لاک کر کے اس کی طرف بڑھنے والا شاہزین اس کا کوئی روایتی دولہا نہیں بلکہ ایک زخمی شیر تھا۔ شاہزین نے ایک جھٹکے سے اس کا گھونگھٹ الٹ کر پھینکا اور اس کی دونوں کلائیاں مروڑ کر اسے بیڈ پر گراتے ہوئے وحشیانہ لہجے میں بولا، تم نے پورے خاندان کے سامنے مجھ پر جھوٹا الزام لگایا تھا نا کہ میں نے تمہارے ساتھ زبردستی کی ہے۔ تو سنو، شاہزین خان پر جو الزام لگاتا ہے وہ سچ کر کے دکھاتا ہے۔ اب بھگتو اپنی ضد کا انجام۔ ہانیہ روتی رہی، چیختی رہی، اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے دھکیلتی رہی، لیکن شاہزین پر اس وقت غصے اور انتقام کا بھوت سوار تھا۔ اس پہلی رات شاہزین نے غصے اور شدت کے ساتھ زبردستی اس پر اپنی بیوی ہونے کا حق جتایا اور اسے اپنے قابو میں کر لیا، مگر 17 سال کی معصوم ہانیہ محبت جب پہلی بار کسی دل پر دستک دیتی ہے تو وہ عمر کا تقاضا نہیں دیکھتی۔ یہ کہانی ایک ایسی دل ناداں کی ہے جس نے اپنی پلکوں پر ایک ایسا خواب سجا لیا تھا جو اس کی عمر سے بہت بڑا تھا۔ لاہور کے پوش علاقے میں واقع وہ حویلی نما پرانا گھر، جہاں آج بھی مشترکہ خاندانی نظام کی رونقیں زندہ تھیں۔ اس گھر میں 4 کزنز تھے: شاہزین، زیان، میرب اور سب سے چھوٹی، سب کی لاڈلی 17 سالہ ہانیہ۔ ہانیہ بھی فرسٹ ایئر کی طالبہ تھی، جس کے بالوں کی 2 چوٹیوں اور چہرے پر ہر وقت رہنے والی معصوم شرارت پورے گھر کو زندہ رکھتی تھی۔ لیکن اس کی انجیل جیسی آنکھوں میں صرف ایک ہی نام تھا: شاہزین خان۔ 24 گھنٹے بزنس 3 پیس سوٹ میں ملبوس 28 سالہ سنجیدہ اور بردبار انسان جو اپنے والد کے انتقال کے بعد پورے خاندان کا واحد سہارا بن چکے تھے، وہ ہانیہ کو ہمیشہ ایک چھوٹی بچی سمجھتے تھے، لیکن ہانیہ اب بدل چکی تھی۔ شام کے چائے کا وقت تھا۔ شاہزین اپنے اسٹڈی روم میں بڑی سی میز پر لیپ ٹاپ کھولے کچھ امپورٹنٹ بزنس ڈیلز فائنل کر رہے تھے۔ اسی دوران دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ وہ ہانیہ تھی، جس کے ہاتھوں میں ریاضی کی موٹی سی کتاب تھی۔ شاہزین بھائی، کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ آ جاؤ ہانی بچہ، لیکن جلدی بولو، میں ایک بہت ضروری میل کر رہا ہوں۔ پھر سے پاکٹ منی ختم ہو گئی یا کالج میں کسی سے لڑائی کر کے آئے ہو؟ آپ ہمیشہ مجھے بچہ کیوں سمجھتے ہیں؟ یہ میتھس کا سوال پچھلے 2 گھنٹے سے میرا سر چکرا رہا ہے۔ آپ نے مجھے وعدہ کیا تھا کہ آپ مجھے پڑھائیں گے۔ اچھا بابا، غصہ کیوں کرتی ہو؟ ادھر آؤ، بیٹھو یہاں۔ شاہزین کی توجہ کتاب پر تھی، لیکن ہانیہ وہ تو شاہزین کے چہرے اور ان کی مردانہ خوشبو میں ہی کھوئی ہوئی تھی۔ شاہزین نے ہانیہ کے سر پر پنسل ہلکی سے ماری۔ ہانی، تمہارا دھیان کہاں ہے؟ ہانیہ ہڑبڑا کر بولی، نہیں نہیں، میں یہیں دیکھ رہی ہوں، مجھے سمجھ آ گیا ہے۔ شاہزین نے مسکرا کر کہا، چلو اب جاؤ، میرے لیے ایک کپ کڑک چائے بنا لاؤ۔
وہ کچن میں آئی تو اس کا چہرہ خوشی سے رمٹما ہوا تھا، لیکن اس کی یہ خوشی زیادہ دیر تک قائم نہیں رہنے والی تھی۔ رات کے 12 بج چکے تھے۔ پورے گھر پر خاموشی کا پہرا تھا۔ ہانیہ اپنے کمرے میں کھڑی آئینے کے سامنے خود کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے سفید رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا، بال کھلے تھے اور ہاتھوں میں ایک خوبصورت سرخ مخملی کارڈ اور شاہزین کی پسندیدہ چاکلیٹ تھی۔ اس کا دل اس سینے میں کسی باغی پرندے کی طرح اچھل رہا تھا۔ وہ دھیمے قدموں سے چلتے ہوئے شاہزین کے کمرے کے سامنے پہنچی۔ دروازہ کھلا اور وہ اندر داخل ہوئی۔ ہانیہ، اس وقت رات کے 12:30 بج رہے ہیں، تم ابھی تک سوئی کیوں نہیں؟ شاہزین بھائی، میں اب 17 سال کی ہو گئی ہوں، میں کوئی بچی نہیں ہوں، میں کسی اور لڑکی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں شاہزین بھائی، میں آپ کی بیوی بننا چاہتی ہوں۔ شاہزین کے ہوش اڑ گئے، ان کا چہرہ غصے سے سرخ ہونے لگا۔ وہ بیڈ سے اٹھے اور انتہائی سخت اور گرجدار آواز میں بولے، ہانیہ، یہ کیا بکواس ہے؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے سامنے کھڑے ہو کر یہ گھٹیا الفاظ بولنے کی؟ تم بھول گئی ہو کہ جب تم پیدا ہوئی تھی تو سب سے پہلے میں نے تمہیں اپنی گود میں اٹھایا تھا۔ میں نے تمہیں ہمیشہ اپنی چھوٹی بہن سمجھا ہے اور تم نے اس پاک رشتے کو یہ نام دے دیا، لیکن ہمارا کوئی خون کا رشتہ تو نہیں ہے نا، ہم کزنز ہیں، ہماری شادی ہو سکتی ہے۔ شادی تم میرے لائق، تو کیا میرے بارے میں سوچنے کی بھی جرات مت کرنا۔ اٹھاؤ یہ اپنا کارڈ اور میرے کمرے سے دفع ہو جاؤ، نکلو یہاں سے۔ ہانیہ کا معصوم دل جیسے شیشے کی طرح ٹوٹ کر رہ گیا۔ وہ روتی ہوئی کمرے سے باہر بھاگی۔ راہداری کے کونے میں کھڑے زیان اور میرب نے اسے روتے دیکھا تو ان کا دل بھر آیا۔ ہانیہ اپنے کمرے میں بند ہو کر 3 دن روتی رہی، لیکن اس سے رونے اس کے اندر ایک ضدی پن پیدا ہو گیا۔ وہ سوچ چکی تھی کہ اگر شاہزین محبت سے اس کے نہیں ہو سکتے تو وہ انہیں کسی اور طریقے سے اپنا بنائے گی۔ چوتھے دن جب اسے پتہ چلا کہ دادی جان، چچا اور باقی سب لاؤنج میں بیٹھے چائے پی رہے ہیں اور شاہزین اپنے کمرے میں اکیلا ہے، تو اس نے اپنے بال بکھیرے، اپنے آستین کو ایک طرف سے جھٹکے سے پھاڑا اور روتی چیختی ہوئی شاہزین کے کمرے کی طرف بھاگی۔ شاہزین ابھی بیڈ پر بیٹھا فون دیکھ رہا تھا جب ہانیہ نے دھڑام سے دروازہ کھولا اور اندر آ کر شیشے کے شوکیس کو زمین پر پٹک دیا اور خود فرش پر بیٹھ کر زور زور سے رونے لگی۔ ہانیہ، یہ کیا پاگل پن ہے؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ شاہزین ابھی اس کے قریب آ ہی رہا تھا کہ نیچے لاؤنج سے چیخیں سن کر دادی جان، چچا، زیان اور میرب بھاگتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے۔ ہانیہ کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، بال بکھرے تھے اور وہ فرش پر تڑپ رہی تھی۔ شاہزین، یہ کیا بے حیائی ہے؟ تم اپنی ہی چچا زاد کے ساتھ۔ چچا جان، دادی جان، مجھے بچائیں، شاہزین بھائی نے مجھے زبردستی اپنے کمرے میں بلایا۔ میں منع کرتی رہی لیکن انہوں نے میرے ساتھ
بدتمیزی کی۔ کہتے ہیں کہ اگر میں نے کسی اور سے شادی کی تو یہ مجھے جان سے مار دیں گے۔ دادی جان، یہ لڑکی سفید جھوٹ بول رہی ہے۔ اس نے خود اپنے کپڑے پھاڑے ہیں، میں نے اسے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ بس کر دو شاہزین، ہانیہ ابھی 17 سال کی بچی ہے، وہ اپنے کردار پر اتنا بڑا داغ کبھی خود نہیں لگائے گی۔ اگلے جمعے تم دونوں کا نکاح ہوگا، یہی میرا آخری فیصلہ ہے۔ جمعے کی رات آ گئی۔ نکاح کے بعد ہانیہ سر و گھونگھٹ نکالے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ شاہزین اندر آئے، ان کا چہرہ غصے سے خونخوار ہو رہا تھا۔ انہوں نے ہانیہ سے پہلی رات زبردستی کی اور غصے کے ساتھ اس پر اپنا حق جتایا۔ وہ رات ہانیہ کے لیے اس کی زندگی کی سب سے تکلیف دہ رات بن گئی، جہاں صرف غربت تو تھی لیکن صرف شاہزین کا غصہ اور انتقام تھا۔ شادی کو 6 مہینے گزر چکے تھے۔ ان 6 مہینوں میں شاہزین نے ہانیہ کو جیتے جی مار دیا تھا۔ وہ کمرے میں آتے ہی وہ ہانیہ کے لیے ایک جلاد بن جاتے، وہ اس سے بات تک نہ کرتے۔ ہانیہ نے پچھلے 6 مہینوں میں شاہزین کو ہر بے رخی، ان کا ہر طعنہ اور ان کا ہر برا سلوک چپ چاپ برداشت کیا، لیکن اب اس کی برداشت بھی ختم ہو چکی تھی۔ ایک رات شاہزین ہمیشہ کی طرح دیر سے کمرے میں آئے۔ شاہزین نے سردی سے کہا، میرے سامنے سے ہٹو، مجھے سونا ہے۔ ہانیہ نے اس بار روئی بلکہ کھڑی ہو گئی، اس کی آواز میں ایک پتھر جیسا ٹھہراؤ تھا۔ میں ہٹ رہی ہوں شاہزین صاحب، اور ہمیشہ کے لیے ہٹ رہی ہوں۔ میں نے اپنی غلطی کی سزا پا لی، آپ کی زبردستی بھی سہی اور بے رخی بھی، لیکن اب میں آپ کے سامنے کبھی نہیں آؤں گی۔ کل صبح میں دادی جان کو بتا کر ہمیشہ کے لیے نانا کے گھر چلی جا رہی ہوں۔ ہانیہ نے اپنا تکیہ اور چادر اٹھائی، کمرے کے دوسرے کونے میں فرش پر جا کر لیٹ شاہزین کی طرف پیٹھ کر لی۔ شاہزین وہیں کھڑے اسے دیکھتے رہ گئے۔ یہ پہلی بار تھا کہ ہانیہ نے ان کے سامنے رو کر معافی کی بھیک نہیں مانگی تھی، بلکہ وہ خود ان سے دور ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ ہانیہ نے اگلے 3 دن تک شاہزین سے ہر طرح کا تعلق ختم کر دیا۔ شاہزین کو پہلی بار محسوس ہوا کہ وہ کمرہ ہانیہ کے بغیر کتنا سنسان ہے۔ انہیں عادت ہو چکی تھی اس کی خاموش محبت کی۔ جب وہ نانا کے گھر جانے کے لیے اپنے کپڑے بیگ میں پیک کر رہی تھی تو شاہزین کا صبر ٹوٹ گیا۔ وہ تیز قدموں سے کمرے میں آئے، بیگ کو جھٹکے سے فرش پر پھینکا اور ہانیہ کو بازو سے پکڑ کر دیوار سے جا لگایا۔ کون سا بیگ پیک کر رہی ہو تم؟ میں نے تمہیں جانے کی اجازت دی ہے؟ مجھے آپ کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ تو خوش ہوں کہ آپ کی جان چھوٹ رہی ہے۔ جان نہیں چھوٹ رہی، میری جان نکل رہی ہے ہانیہ۔ مجھے سمجھ آ گیا ہے کہ تم نے وہ جھوٹا الزام کیوں لگایا تھا، کیونکہ تم مجھ سے اس حد تک محبت کرتی تھی کہ مجھے کھونا نہیں چاہتی تھی، اور میں اندھا تھا جو تمہاری اس تڑپ کو سزا دیتا رہا۔ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہانیہ، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ شاہزین نے اسے جھٹکے سے اپنی باہوں میں بھیج لیا اور اس کے لبوں پر اپنے پیار کی مہر لگائی۔ اس رات
کی قربت میں ماضی کی کوئی زبردستی نہیں تھی، بلکہ صرف دو دلوں کا پگھلنا اور ایک دوسرے میں فنا ہو جانا تھا۔ اس خوبصورت رات کو گزرے 2 مہینے ہو چکے تھے۔ ایک صبح جب پورا خاندان لاؤنج میں ناشتے کی میز پر جمع تھا، ہانیہ جیسے ہی پراٹھوں کی پلیٹ لے کر آئی، اچانک اس کا سر چکرایا اور وہ بے ہوش ہو کر فرش پر گر پڑی۔ شاہزین کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ فوری طور پر فیملی ڈاکٹر کو بلایا گیا۔ ڈاکٹر کمرے سے باہر آئی اور مسکرا کر بولی، مبارک ہو شاہزین صاحب، ہانیہ بی بی امید سے آپ باپ بننے والے ہیں۔ شاہزین دیوانہ وار کمرے کے اندر بھاگے۔ انہوں نے جاتے ہی ہانیہ کا ہاتھ چوما اور جذباتی آواز میں بولے، ہانیہ تھینک یو، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں۔ ہانیہ نے مسکرا کر کہا، اب یہ بچہ ہماری محبت کی نشانی ہے۔ شام کو اس بڑی خوشی کا جشن منایا جا رہا تھا۔ اسی دوران زیان نے میراب کا ہاتھ پکڑا اور دادی جان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ دادی جان، اب جب کہ شاہزین بھائی باپ بننے والے ہیں تو میری اور میراب کی فلم کا بھی کوئی سین آن کریں۔ ہم نے ان دونوں کو ملانے میں پوری جوانی قربان کر دی ہے۔ اب ہماری شادی کا مہورت بھی نکلوا ہی دیں۔ پورے لاؤنج میں قہقہے گونج اٹھے۔ دادی جان نے ہنس کر دونوں کو دعا دی۔ شاہزین نے محبت بھری نظروں سے ہانیہ کو دیکھا اور صوفے کے نیچے سے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ دل ناداں کی وہ محبت جو ایک ضدی اور خطرناک جھوٹے الزام سے شروع ہوئی تھی، اب وہ دنیا کی سب سے خوبصورت اور مکمل رشتے میں بدل چکی تھی۔